اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اولاد کی تربیت میں والدین کا کردار کیا ہونا چاہیے قرآن کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورہ تحریم میں ارشاد فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے لوگوں اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی، گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، یہ جہنم کی آگ کیسی آگ ہے کہ دنیا کی آگ لکڑی سے جلتی ہے، تیل وغیرہ سے جلتی ہے، مگر جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو جس طرح یہاں آگ کو حاصل کرنے کے لیے لکڑی کو جلانا پڑتا ہے، جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے انسان کا وجود اور پتھر ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے جب فرما دیا کہ جہنم کی آگ کا ایندھن ہی انسان اور پتھر ہے، تو پھر عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو اس آگ سے بچا لے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے بچا لے۔ حکم دیا کہ بچا لو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ اب جہنم کی آگ تو آخرت میں ہوگی، یہاں کیسے اس سے بچا جاتا ہے؟ ظاہر ہے یہاں بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے احکامات کو مانیں اور جن چیزوں سے اللہ اور اللہ کا محبوب روکتا ہے اس سے رک جائے۔ ساری زندگی رسول کائنات کہ قول و فعل کے مطابق اور اللہ کے احکامات کے مطابق گزرے، اپنی بھی اور اپنے گھر والوں کی بھی، بیوی بچوں کی، اہل خانہ کی۔ تو یہ ایک طریقہ ہے جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے نا کہ جنت متقین کے لیے ہے، تو متقین جو تقوی والے لوگ ہیں، وہ تقوی والے لوگ کیا ہیں، کون ہیں اور کب بنتے ہیں تقوی والے؟ تو آخرت میں جا کر تو وہ متقین نہیں بنیں گے۔ یہاں اللہ نے جو کام کرنے کا حکم دیا وہ کرتے رہے، اور جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا اس سے بچتے رہے، وہ متقین ہوں گے اور جنت ان کے لیے ہوگی۔ اللہ رب العزت نے اپنے احکامات کی پیروی اور اپنی اطاعت کے لیے ایک ہی ہستی کائنات میں بھیجی ہے، جسے رسول کائنات کہتے ہیں، محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے محبوب کو بھیج کر لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تم جہنم کی آگ سے کیسے خود بچ سکتے ہو اور دوسروں کو بھی بچا سکتے ہو؟ بھئی ایک ہی معیار ہے، ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو میرے محبوب کے اسوہ حسنہ میں ڈال دو۔ رسول کے اسوہ حسنہ میں جو ڈھل گیا وہ خود بھی بچ گیا، اور جس نے اپنے اہل خانہ کو ڈھالنے کی تلقین کی وہ بھی بچ گئے جہنم کی آگ سے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے وہ کیا اسوہ ہے؟ اسوہ رسول کائنات کے دو ہی پہلو ہیں، وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا۔ اللہ کا رسول جو عطا کرتا ہے، جو دیتا ہے، دنیاوی احکامات کے حوالے سے اور آخرت کے حوالے سے، تیاری کے حوالے سے،
محبوب کائنات نے جو دیا فخذوہ اسے لے لو، اور جو جہنم کی طرف جانے والی اور لے جانے والے اعمال ہیں اور دنیا میں ذلت اور رسوائی کا باعث اعمال ہیں، وما نہاکم عنہ، ان سے آقا منع کرتے ہیں، فانتہوا، تو انہیں چھوڑ دو۔ جو رسول کائنات نے جس کے کرنے کا حکم دیا اسے اپنا لیا، اور جس سے بچنے کا حکم دیا اسے چھوڑ دیا، بس آسان سا نصاب ہے، مگر اس پر عمل کرنا ذرا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ بس رسول کائنات کی ذات والا اگر ہماری رہنما ہو، ہماری آئیڈیل بن جائے، ہمارے لیے نمونہ بن جائے، تو ہم جہنم سے بچ بھی سکتے ہیں، دوسروں کو بچا بھی سکتے ہیں، دوسروں کو بچا بھی سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے اپنے محبوب کی شان والا کہ محبوب انکا لعلی خلق عظیم، آپ کو میں نے خلق عظیم کا ایک انتہائی اہم اور ایک عظیم معیار بنا کر بھیجا ہے، اور آپ خلق عظیم کے پیکر بن کر یہاں آئے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ رسول کائنات جیسا جیسا کہتے گئے ویسا ویسا کہتے جائیں، جیسا جیسا کرتے گئے ویسا ویسا کرتے جائیں، اور رسول کائنات نے جن باتوں سے روکا اور ہٹ کر رہے ان باتوں سے رک کر اور ہٹ کر رہے۔ یہ اخلاق رسول کائنات، رسول کائنات کا۔ اب رسول کائنات کی حیات طیبہ میں کچھ عبادات ہیں، کچھ معاملات ہیں، معمولات ہیں، جو دنیا کے اور حیات ظاہری کے آقا کے معمولات ہیں، جن کو اپنا کر ایک فرد تربیت پاتا ہے اور اپنے ظاہر اور باطن کو سنوارتا ہے، اور پھر ایک معاشرہ سنورتا ہے اور سجتا ہے۔ تو رسول کائنات نے زندگی کے ہر پہلو میں انسان کی رہنمائی فرمائی۔ حضور کی سیرت کے بے شمار پہلو ہیں جنہیں اپنانا ہمارا فرض ہے اور جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تو ان پہلوؤں میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ ہم جو والدین ہیں، ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کریں۔ سب سے پہلی چیز جو رسول کائنات نے فرمایا، اپنی اولاد کو دو، بچپن میں گھٹی میں ڈالو۔ وہ کیا ہے؟ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، 3 عادتیں سکھاؤ بچپن سے۔ کتنی عادتیں؟ 3 عادتیں۔ کون کون سی؟ حب نبی کو، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ کیا سکھاؤ؟ اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ وحب اہل بیت ہی، نبی کی آل سے محبت سکھاؤ۔ یہ پہلی تربیت ہے میرے آقا کی۔ محبت کیا ہے؟ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، 3 عادتیں تو بچوں کی گھٹی میں ڈال دو۔ حب نبی کو، اپنے نبی کی محبت اسے سکھاؤ، باقاعدہ سکھاؤ اسے کہ نبی سے محبت کیسے کی جاتی ہے۔ کیا صرف نعروں سے کی جاتی ہے یا کردار کے ذریعے کی جاتی ہے؟ ہمارا کردار کیا نبی کی محبت کی غمازی کرتا ہے یا ہم صرف زبانی نعرے لگاتے پھرتے ہیں؟ اسے سکھاؤ، اس کی گھٹی میں ڈال دو۔ وحب اہل بیت ہی، اور نبی کی اہل بیت کی محبت اسے سکھاؤ، سکھانی ہے اسے۔ اور پھر کیا ہے؟ وقراءۃ القرآن الکریم، جب یہ 2 محبتیں اس کے اندر رچ بس جائیں اور وہ ان 2 محبتوں میں اس کا خمیر گد جائے تو پھر قرآن کریم پڑھاؤ، قرآن کریم پڑھاؤ۔ محبت سے خالی قرآن کریم نہیں، محبت میں ڈوب کر پھر قرآن کی تلاوت اور قرآن کے احکامات سکھاؤ۔ اور کیسے سکھاؤ؟ ہم تو قرآن الحمد سے لے کر والناس تک پڑھتے ہیں، سیکھتے نہیں ہیں۔ سیکھنا کیسے؟ اگر اللہ فرما رہا ہے کہ میں سارے جہانوں کا رب ہوں، پالنے والا ہوں، تو پھر ہم دنیا کے کسی خزانے کی طرف نہ دیکھیں اور کسی دنیا دار اور مالدار کی طرف ہماری توجہ نہ ہو، ہم اس چیز سے بے نیاز ہو جائیں۔ کیوں؟ کہ ہمارا رب ہمیں پالنے والا۔ یہ سیکھنا ہے کہ پھر ہماری نگاہیں کسی دنیا دار کی طرف مائل نہ ہو۔ کیوں؟ کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں سب تعریف اسی کی
ہے جو سارے جانوں کو پال رہا ہے، تو جو ساروں کو پال رہا ہے مجھے بھی وہی پال رہا ہے، آپ کو بھی وہی پال رہا ہے، تو پھر در بدر جانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اسی کے ہو جاؤ جو سب کو پال رہا ہے۔ حضرت مولا کائنات سے کسی نے پوچھا کہ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس کا مطلب کیا ہے، کیسے بچ سکتے ہیں ہم؟ تو مولا کائنات فرما رہے ہیں عَلِّمُوهُمْ وَأَدِّبُوهُمْ، انہیں سکھاؤ، تعلیم دو، دین کی مکمل تعلیم دو، اور ساتھ ان کی تربیت کرو، انہیں ادب سکھاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی تفسیر کسی نے پوچھی تو فرمایا فَقِّهُوهُمْ، انہیں دین کی سمجھ بوجھ سکھاؤ، وَأَدِّبُوهُمْ، اور ادب سکھاؤ۔ آج ہم دیکھتے ہیں جو علماء ہیں، اللہ ماشاءاللہ کہ علم بھی ہے، فقہ دین بھی ہے، مگر ادب نہیں۔ سٹیجوں پر بیٹھ کر پکڑ بازی ہو رہی ہوتی، گالیاں ہو رہی ہوتی ہیں، دوسروں پر طنز کے اور تاک کے تیر چل رہے ہوتے ہیں، جب تک بےہودہ گفتگو نہ کریں ان کی تقریریں وائرل نہیں ہوتی، کیونکہ وائرل کرنا ہے نا، سمجھانا نہیں ہے، وائرل کرنا ہے، فقہ نہیں دینی، سمجھانا نہیں، سکھانا نہیں۔ ادب اور تربیت کے دائرے سے ہٹ کر علم بک رہا ہے ہر طرف، جبکہ اپنے آپ کو اور اپنی آل کو، اولاد کو، اہل کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے تو پھر علم سیکھنا ہے، دین کی فقہ سیکھنی ہے، اور ساتھ آداب سیکھنے ہیں، اللہ کی بارگاہ کے آداب اور معاشرت کے آداب، اولاد کی تربیت میں والدین کا کردار کیا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ لقمان بنی اسرائیل کا ہے، کالے رنگ کا حبشی ہے، مگر اس نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی، اس نصیحت میں وہ حسن اور وہ رنگ تھا، اور وہ اخلاق تھے، وہ کردار تھا، وہ طرز معاشرت تھا کہ اللہ نے قرآن کی آیات بنا دیا ہے۔ اور پھر اس نصیحت کی وجہ سے شرق سے لے کر غرب تک پوری کائنات انسانیت اسے حکیم لقمان کہتی ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں ذرا کچھ مسئلہ حل کرتے ہیں، بڑا سیانا، یہ اصل سیانا ہوئے جسے اللہ سیانا آنکھیں، اللہ جسے حکیم کہے کہ یہ حکمت والا ہے، وہ خود حکیم ہے، اور اللہ قرآن میں اعتراف کر رہا ہے کہ لقمان بنی اسرائیل کا آدمی حبشی، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا اور حضرت ایوب کے زمانے کا، حضرت ایوب کے زمانے کا، اللہ رب العزت نے اس کی حکمت کا بھی اعلان فرمایا۔ اور کیوں فرمایا؟ کیونکہ وہ آداب معاشرت سکھا رہا ہے، کسے؟ اپنے بیٹے کو۔ تو گویا والدین جب اپنے بیٹے کی تربیت اور اپنی اولاد کی تربیت کریں تو اللہ کو کتنا ناز آتا ہوگا، وہ کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ ہم سب کچھ اپنی اولاد کو سکھاتے ہیں، نہیں سکھاتے تو آداب انسانیت اور آداب دین نہیں سکھاتے۔ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اور دنیاوی کامیابی کے لیے، اخروی نجات کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ آداب ہے، اور ہم اپنی اولاد کو وہ سکھاتے نہیں، ہمیں شرم آتی ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ گالیاں بڑی بڑی ہم دیتے ہیں، گلے پھاڑ کر پھٹکر نکالتے ہیں، بیٹی کو، بیٹے کو، بیوی کو، بوڑھے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو پھٹکر نکالتے کہ نہیں نکالتے؟ ہمارا تو معاشرہ ہے، دیہاتی معاشرہ، پھٹکر نکالتے، اس وقت شرم نہیں آتی۔ اگر کوئی دین کی بات بتانی پڑے تو کہتے ہیں جھانتا آنا اور خطرہ نال جوان خطرہ بتاؤں کی کون دستے۔ تو یہ کون سا شرم ہے؟ جہاں شرم آنی چاہیے وہاں نہیں آتی، اور جہاں نہیں آنی چاہیے وہاں آتی۔ ہم بیٹھے ہیں، بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، والدین بیٹھے، کوئی ہاتھ اوپر کر کے بتایا نا کہ میں نے اپنے بیٹے کو وہ جو دین کی ضروریات ہے بنیادی، چلو یہی بتا دے کہ وضو اور استنجا جو ہوتا ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے، اپنی پاکیزگی اور طہارت کیسے کی جاتی ہے، میں نے اپنے بیٹے کو بتایا، کوئی بتا دے تو میرے خیال میں ہاتھ نہیں کھڑا کرا۔ کسی ایک نے بھی، باپ نے، وہ جتنا بھی بڑا فنحان کیوں نہیں ہے، اس نے اپنی اولاد کو نہیں بتایا کہ یہ طریقہ ہے پاکیزگی کا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟
کیوں جی؟ اس لیے کہ شرم آتی ہے جی. اب بیٹے کو بتائیں شرم تو جہاں آنی چاہیے وہاں نہیں آتی، جہاں نہیں آنی چاہیے وہاں آتی ہے. ہم ایسے شرمدار لوگ، شرم والے، حیا والے لوگ. بہرحال سورہ لقمان میں حضرت پوری سورت اللہ رب العزت نے لقمان کے نام سے دے دی اور فرمایا کہا لقمان نے ابنہ، لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، لقمان نے وَهُوَ يَعِظُهُ، وہ اپنے بیٹے کو وصیت کر رہا تھا، نصیحت کر رہا تھا اپنے بیٹے کو. یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے. یہ انداز اتنا محبت بھرا ہے جس انداز کے نزدیک بھی ہم زندگی بھر نہیں گئے. لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. اللہ کے ساتھ، اب یہ شرک بہت وسیع ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ ہم پیروں کے بازار پر چلے جائیں تو شرک ہو جاتا ہے. صوفیاء کے نزدیک اگر آپ اپنی شکایت اللہ سے کرتے ہیں تو بھی شرک، کیونکہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت ہے اس سے گلے نہیں کیے جاتے. یہ محبت کا تقاضا ہے کہ جس سے محبت ہو اس سے شکوے اور شکایتیں نہیں کی جاتی. اور اگر کسی دوسرے سے کرتے ہیں تو پھر یاری تو نہ ہوئی نا، یہ تو سنگت نہ ہوئی کہ دوستی کسی کے ساتھ اور شکوے شکایتیں اور حال دل کسی کے ساتھ. اس کو شرک کہتے ہیں. صوفیاء اس بات کو بھی شرک کہتے ہیں کہ جس سے تعلق ہے، اگر ادھر سے کوئی تکلیف آ گئی تو اسے کہا تو شرک، یاری نہ رہی، محبت کہا نہیں، اور کسی دوسرے سے کہہ دیا، یہ بھی شرک ہے. تو شرک ایک وسیع چیز ہے. یہ فقط اولیاء اللہ کے مزارات پر جانا یہ تو شرک ہے ہی نہیں نا جسے شرک کہتے ہیں. شرک اور بہت کچھ چیزیں ہیں، اس پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ. تو فرمایا لا تشرک بہ شیئا، اللہ باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا. دوسری وصیت کیا ہے؟ ہم اسے دوسری پر ختم کر دیں گے، اگلا انشاءاللہ العزیز پھر موضوع آگے اگلے جمعہ پر چلائیں گے. تو وقت پر آنا ہے اولاد نے بھی اور اولاد کے والدین، تاکہ اولاد بھی سمجھ سکے کہ ہماری ڈیوٹی کیا ہے اگر بالفرض والدین نے نہیں سکھائی، اور والدین بھی سمجھ سکیں کہ اولاد کے لیے اور اولاد کی اولاد کے لیے اور اپنی نچلی نسل، اگلی نسل کے لیے ہماری ڈیوٹی اور ہمارے فرائض کیا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، سب سے پہلی بات جو اپنی اولاد کو سکھاؤ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. اور دوسری بات یہ ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک. یہ دوسری وصیت ہے جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو بتائی ہے، مخلوق کو نہیں بتائی. کوئی لیکچر نہیں دیا بڑی ساری مخلوق کو ہزاروں لاکھوں کو بٹھا کر، اپنے بیٹے سے بات کی ہے. اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ کہا یہ جو تو نے اپنے بیٹے کو اس کی بہتری کے لیے، دنیاوی اور اخروی فلاح کے لیے جو تو نے ایک نصاب دیا ہے، یہ نصاب تو پوری کائنات کا بنتا ہے، یہ تو ہر گھر کا نصاب ہے. لقمان یہ صرف تیرے گھر کا نصاب نہیں، یہ صرف تیری اولاد کے لیے یہ نصاب نہیں، میں اسے پوری کائنات انسانیت کے لیے نصاب بنا دیتا ہوں. اللہ رب العزت نے بڑے ناز سے اسے پورا نصاب بنا دیا. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا اور والدین سے حسن سلوک سے پیش آنا ہے. وصیت فرمائی کہ والدین کے ساتھ دوبارہ رویہ اور سلوک کیا ہونا چاہیے، آگے اس کی تفصیل ہے. پھر تیسرا یہ ہے کہ وہ سلوک کیسا ہو کہ اللہ رب العزت کا جتنے شکر ادا کرے ویسا ہی اپنے والدین کا شکر ادا کرے. اوپر خدا ہے ہمارا، ایک ہی مالک و مولا ہے، لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ والدین کا تمہارے ساتھ وہ رشتہ ہے جو مخلوق کا خالق کے ساتھ ہوتا ہے، جو مخلوق کا خالق کے ساتھ ہوتا ہے. فرمایا انشکر لی، اے بندے تو میرا بھی شکر ادا کر، یعنی اللہ کا، وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر. اب اس سے بڑھ کر والدین کا اور مقام اور مرتبہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر
کہ جہاں بندے کو لازم ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے، وہاں اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرے، والدین کا بھی۔ یہ مقام ہے، اس مقام کو پیش نظر رکھیں ہماری اولادیں، اور والدین بھی اپنا کردار اور اپنا رویہ ایسا رکھیں کہ والدین کی وہ شکر ادا کرنے کے لائق بھی ہوں، جن کا شکریہ ادا کیا جائے۔ آگے قرآن میں آ رہا ہے اور حدیث میں بھی آ رہا ہے کہ والدین جیسے بھی ہوں اولاد پر لازم ہے کہ ان کا شکر ادا کرے، اور جو کچھ والدین کہیں اسے تسلیم کرنا ہے، جس حوالے سے بھی۔ ہاں اگر وہ شرک کے حوالے سے کہتے ہیں تو اس بات کو ماننا نہیں ہے۔ باقی ہر معاملات دنیا جو ہے اس حوالے سے والدین جو کہیں وہ اولاد پر لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے کہ اسے مانے، بغیر کسی چون و چرا کے، بغیر اف کے۔ لا اف لا تقل لهما اف ولا تنہر، اف بھی نہیں کہنی اور انکار بھی نہیں کرنا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں والدین کے ساتھ جو رویہ رکھنے کی اولاد کو تلقین فرمائی ہے، اولادوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ والدین کے ساتھ ایسا رویہ رکھیں، اور والدین اپنے والد ہونے اور والدہ ہونے کا حق اس طرح ادا کرے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اور قرآن نے جو ہمیں سلیبس اور نصاب دیا ہے اور حکم دیا ہے اولاد کی تربیت کا، اس تربیت کی طرف ہم دھیان رکھیں۔ اس سے اولاد بھی سنورے گی، افراد سنوریں گے، گھر سنوریں گے، اور معاشرہ پورا سنورے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔